الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ خلوص سے دل سے جہاں والو روشنی کرنا، خلوص سے دل سے جہاں والو روشنی کرنا، نبی کا جشن ولادت ہے لازمی کرنا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ میں چندہ نہیں مانگا آپ سے، کوئی 1000 کی نوٹ 2000 کی نوٹ نہیں مانگا، سرکار پہ درود پڑھو تو ایسا پڑھ لیں کہ جیسا 3 دن سے بھوکے ہے۔ آپ کی آواز جتنی بلند ہوتی ہے، جتنے احباب یہاں تشریف فرمائے، آپ کی آواز جتنی بلند ہوتی ہے اتنی بلند آواز سے درود پاک پیش کیجیے سب مل کے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ کلین مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام 12 روزہ جلسہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا یہ 6واں جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان گڑھ آپ کے اس محلے میں منعقد ہے۔ ہمارے جناب توفیق قادری صاحب اور عبداللہ میاں اور جناب سید حامد الحسن کلیمی علی پاشا صاحب اور ان کے دیگر ساتھیوں نے مل کر یہاں ہر سال آج کئی سالوں سے تقریباً 20 سال سے یہ جلسہ منعقد کرتے آ رہے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے آپ حضرات تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے یہاں حاضری لگا کے بتا دیا کہ لوگ تو سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں، ثقافتی جلسوں میں جاتے ہیں، سماجی جلسوں میں جاتے ہیں، اور لوگ جاتے ہیں فلمی ایکٹروں کے پاس، لوگ جاتے ہیں پہلوانوں کے پاس، لوگ جاتے ہیں زمینداروں کے پاس، لوگ جاتے ہیں لیڈروں کے پاس،
لوگ جاتے ہیں منسٹروں کے پاس, ان کے جلسے مناتے ہیں, لیکن آپ نے یہاں آ کر بتا دیا ہم منسٹروں کے پاس جانے والے نہیں ہیں, ہم لیڈروں کے پاس جانے والے نہیں ہیں, ہم ایکٹروں کے پاس جانے والے نہیں ہیں, ہم کرکٹروں کے پاس جانے والے نہیں ہیں, ہم پیسے والوں کے پاس جانے والے نہیں ہیں, ہم سیٹوں کے پاس جانے والے نہیں ہیں, ہم پیسہ دیکھ کر جانے والے نہیں ہیں, ہم جانے والے ہیں تو محمد مصطفیٰ کی محبت میں جانے والے ہیں. اور اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں حاضر ہیں. تو اب میں سمجھ گیا کہ آپ کے دل میں سرکار دو عالم کی عظمت ہے, آپ کے دل میں سرکار کی تعظیم ہے, آپ کے دل میں سرکار دو عالم سے محبت ہے, اور یہی محبت رنگ لائے گی. یہاں بھی محبت کام آئے گی, خبر میں بھی محبت کام آئے گی, حشر میں بھی محبت کام آئے گی. یہی بتانے کے لیے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت یہ جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں. لوگ پوچھ رہے ہیں یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ کیوں کرنا؟ تو پہلے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ تمہارے دل میں سرکار سے محبت ہے کہ نہیں ہے. پھر میں پوچھتا ہوں تم اپنے پٹے کی سالگرہ کیوں کرے؟ یہاں تو حال یہ ہے سالگرہ کرنے کا, بڈھے ہو گئے لیکن پھر بھی شادی کی سالگرہ کر رہے ہیں. اور ہم سے پوچھ رہے ہیں, رکھ دو, اور ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرنا, میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں منانا. تو میں یہ بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. آپ لوگوں کا ذہن حاضر ہے, آپ جلسے میں بیٹھے ہیں, آپ میری بات سن رہے ہیں, سن رہے ہیں کیا نہیں سن رہے؟ کیا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, بڑی دوری سے ہے. محبت سے قریب ہو جائیے اور بات سمجھیے کہ میلاد کے معنی کیا ہیں. کیونکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے بہت ہوتے ہیں. آئے جلسے میں بیٹھے, کھا لیے, چل دیے. ایسا معلوم ہوا ہے کھایا پیا چل دیا, بلدیا کو بولتے نا, بلدیا آیا کھایا پیا چل دیا. بھائی یہاں پر آپ کو سرکار کے صدقے میں کھلایا جا رہا ہے. یہ جو ہمارے منتظمین نے, جو ہمارے توفیق صاحب نے آپ کو جو دعوت کی دی ہے, یہ کس لیے سرکار کے صدقے میں. یہ جو آپ کو سموسہ کھلایا ہے سرکار کی محبت میں, اور آپ کو چائے پلا رہے ہیں سرکار کی محبت میں, تاکہ آپ بے فکر ہو جائیں. یہ نہیں بولے مجھے شوگر ہے, کھانا چاہیے, مجھے یہ جانا ہے, ذرا نیند آ رہی, چائے پینا چاہیے. تو چائے پلا کے, پانی پلا کے, سموسہ کھلا کے آپ کو اتنا تیار کر دیا گیا ہے کہ اب آپ رسول کی محبت سنیں, ذکر مصطفیٰ میں شامل رہے, اور یہ بتائیں زمانے کو کہ ہم کو محبت ہے. تو ان سے محبت نہیں ہے, نہ ماں باپ سے محبت ہے, نہ بیوی بچوں سے محبت ہے, نہ کسی رشتہ دار سے محبت ہے, نہ کسی مال سے محبت ہے, نہ کسی جائیداد سے محبت ہے, نہ کسی گھر سے محبت ہے. ہم کو محبت ہے تو رسول پاک سے محبت ہے. اس لیے آسمان گڑھ میں آسمان گڑھ میں رہ رہے ہیں. اس لیے ہمارے سرکار بیرون نے فرمایا کہ تو ہے ارجمن, تیرا مرتبہ ہے بلند, تیری زمین ہے آسمان, صلی علی محمد. یہ ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب ہو جاتا ہے اس کا مرتبہ خود بلند ہو جاتا ہے. سمجھیے آپ, اب جم کے سنیے, اب سنیے کہ نہیں سنیں گے, یہاں سمجھ کے جانا ہے. اور آپ کو میری تقریر سننے کے بعد آپ ہر دشمنان رسول کا جواب دیں گے نا بھائی, ہر گستاخار رسول کا جواب دیں گے. خاموش نہیں بیٹھنا. بہت بولے ہمارے کو کہ یہ میلاد کہے کو, کھڑے لے کے سلام پڑھنا کہے کو, فاتحہ دینا کہے کو. ایک صاحب آ کے میرے فاتحہ میں کیا جھگڑا ہے؟ ملا کچھ بھی جھگڑا نہیں ہے, ہم خود فاتحہ دیتے ہیں. اور ایک بول رہا آ کے ایسے بہت نکل گئے عالمہ, ادھر بھی ادھر بھی
کھانا دیکھے میلاد میں گر گئے، کھانا دیکھے 11ویں کا کھانا کھا کے چلے گئے، پھر بازو جا کے بولے بدعت ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہمارا واسطہ نہیں ہے۔ ہم کھانے کو نہیں دیکھتے، ہم تو مصطفیٰ کی محبت کو دیکھتے ہیں، اس لیے اسی محبت میں مناتے ہیں۔ ایک صاحب آ کے میرے کو کہنے لگے کہ فاتحہ کا کیا جھگڑا ہے؟ مطلب جھگڑا کہاں ہے؟ تم ہی جھگڑا کر رہے ہیں، ہم تو فاتحہ دیتے ہیں۔ اب آپ کو میں بتا رہا ہوں، اگر کوئی خبیث آ کے پوچھا فاتحہ کہاں ہے تو سینہ تان کے بولا ہمارے پاس ہے، سنیوں کے پاس فاتحہ ہے۔ کوئی بولا میلاد النبی منانا کہاں ہے تو تن کے بولنا کہ ہمارے پاس ہے، سنی میلاد مناتا ہے، بدعقیدہ میلاد نہیں مناتا، گستاخ میلاد نہیں مناتا، وہابی میلاد نہیں مناتا، پکوڑا میلاد نہیں مناتا۔ میلاد تو غوث اعظم کا چاہنے والا مناتا ہے، میلاد تو غریب نواز کا چاہنے والا مناتا ہے، میلاد سنی مناتا ہے۔ جو سنی ہوگا وہ میلاد کی جھنڈی لگائے گا، کھیر پوری بنائے گا، یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرے گا۔ یہ جواب دینا۔ آپ بہت خاموش بیٹھے، آپ انہیں میرا باپ ہے، میری اماں ہے، نہ باپ کو ماننا نہ اماں کو ماننا، رسول پاک کو ماننا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ چڑ میں آئے تو اٹھ کے کھڑے رہ کے پوچھو، یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کی بات ہے۔ رسول اللہ کی محبت ماں باپ سے زیادہ، رسول اللہ کی محبت بیوی بچوں سے زیادہ، رسول اللہ کی محبت مکان جائیداد دکان ہر چیز سے زیادہ۔ ہم کو کسی کی محبت نہیں چاہیے، آقا دو جہاں کی محبت چاہیے۔ اس لیے میلاد النبی مناتے ہیں۔ یہ فرق کہ فاتحہ دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا، میلاد منائے تو بھی چلتا، نہیں منائے تو بھی چلتا، درگاہ کو گئے تو بھی چلتا، نہیں گئے تو بھی چلتا۔ میں بولا پھر آپ رہے بھی تو چلتا، نہیں رہے بھی تو چلتا، زہر کھا کے مر جاؤ۔ اور ہمارے پاس تو میلاد منائے تو ہی چلتا، درگاہ شریف کو گئے تو ہی چلتا، فاتحہ دیے تو ہی چلتا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کا نہیں کیا چلتا؟ بولیے کیا چلتا؟ فاتحہ دیے تو چلتا نا، میلاد منائے تو چلتا نا۔ ماشاءاللہ اچھے لوگ بیٹھے ہیں۔ ہمارے پاس میلاد منائے تو ہی چلتا، فاتحہ دیے تو ہی چلتا، درگاہ کو گئے تو ہی چلتا، یا رسول اللہ بولے تو ہی چلتا، یا غوث بولے تو ہی چلتا، یا علی بولے تو ہی چلتا، یا حسین بولے تو ہی چلتا، یا حسن بولے تو چلتا، یا صدیق اکبر بولے تو چلتا، یا غریب نواز بولے تو چلتا۔ یہ فاتحہ دیا تو ایسا چلتا کہ دوڑ کے جاتا، دوڑ کے جا کے جنت میں چلے جاتا۔ اس لیے یہ مر گئے مردود فاتحہ نہ درود، ان کی صحبت سے بچیے۔ اور یہ بہت بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی گستاخیوں کی وجہ سے یہ کلمہ اور نماز پڑھ کے سرکار کی شان میں گستاخیاں کرے۔ میلاد کہکو، میلاد کی جھنڈی کہکو، میلاد کی روشنی کہکو، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا شرک ہے، یا غوث کہنا شرک ہے، 11ویں کرنا بدعت ہے، 12ویں کرنا بدعت ہے، کھیر پوری بنانا بدعت ہے۔ یہ بدعت کی لٹ لگائے، گستاخی کی ہے سرکار کی شان میں، تو پھر غیر مسلموں نے بھی گستاخی شروع کر دی۔ پہلے انہوں نے کی، یہ وہابی سڑے، یہ نجدی، یہ تبلیغی جماعت، یہ جماعت اسلامی، یہ پورے سڑوں نے سرکار کی شان میں گستاخی کی۔ کہا کہ میلاد کا منانا ایسا ہے جیسے کنہیا جنم کو منانا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو غیروں نے بھی بولنا شروع کر دیا، غیروں نے بھی گستاخی کی۔ تو آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں سننے والے کہ دیکھیے، ہم میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم کی میلاد اس لیے مناتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اب آپ منائیں گے کہ نہیں منائیں گے؟ یہ جو گستاخی جو کر رہے ہیں ساری دنیا میں، یہ پکوڑوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ جا کے سعودی عرب میں گئے، وہاں نہیں یہ کہتے، وہاں کہیں گریں گا، وہاں تو پورے رسول کے گستاخ ہیں، وہاں کا پانی پی کے آگے۔ اس لیے انہوں رشتہ دار ہے، رشتہ داری توڑ لینا، کیا مطلب توڑ لینا؟ رسول سے اگر رشتہ داری رکھنا ہے تو نہ ماں باپ کو دیکھنا، نہ بیوی بچوں کو، نہ ماموں کو، نہ خالہ کو، نہ سالے کو، نہ بھونے کو دیکھنا ہے تو رسول پاک کی عظمت کو دیکھنا ہے۔
آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ بولیے نا سبحان اللہ، اور بولیے زیادہ، آپ میرا ساتھ دیجئے تو پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو پوچھو آپ، حق یہی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ امریکہ گئے، آسٹریلیا گئے، سعودیہ گئے، سعودیہ میں جا کے تو کپے ہی ہو گئے پورے۔ یہاں تو اچھے سنی تھے، سعودیہ میں گئے، ان کی صحبت ملی، ان کے پیچھے نمازاں پڑھے، جبکہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہاں بھی کٹر قسم کے سرکار کے دشمنا۔ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، ان کو بٹھا کے، کون ہے سرکار کا سچے جانے والا؟ مدینے میں بھی جا کے ان کے پیچھے جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ سرکار کا سچا عاشق ہوتا ہے۔ اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عرب میں کیوں منائیں گے؟ ان کی قسمت میں نیشنل ڈے ہے، ناچ رہے ہیں، ہم بادشاہ ہو کے ناچ رہا بچیوں کے ساتھ۔ ان کی قسمت میں بش کو پیار کرنا ہے، اپنے ہوٹاں سور کھانے والے کے ہوٹوں کو لگا رہے ہیں، انہوں کیا ہے؟ اور ہمارے قسمت میں بابا شرف الدین کی چوکھٹ کو چومنا ہے۔ دیکھو ہمارے قسمت کتنے اچھے ہیں، کتنے نصیب بھلے ہیں کہ ہمارے قسمت میں میلاد منانا ہے، اور ان کے قسمت میں عیسائیوں کو چومنا ہے، یہودیوں کو چومنا ہے، ان کے آگے ناچنا ہے، گانا ہے، سب بے حیائی کے کام کرنا ہے، اور ہماری قسمت میں کھیر پوری کھانا ہے رسول کی میلاد کی۔ اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیے، اور اچھی طرح سمجھ جائیے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں منائی جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو کھلی بات عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ چکر میں ہیں، کسی کا بھائی وہاں بھی ہے، کسی کا خالو وہاں بھی ہے، کسی کا ماموں وہاں بھی ہے، کسی کی اماں وہاں بھی ہے، کسی کا باوا وہاں بھی ہے، کسی کا سسرا وہاں بھی ہے، کسی کا داماد وہاں بھی ہے، کسی کی پھپھو وہاں بھی ہے، کسی کی پھوپھا وہاں بھی ہے۔ یہ پھوپھا نہ پھوپھی، یہ سب کپی ہے، سمجھ لیجئے۔ اس لیے دھوم سے میلاد منائیے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اس محفل میں بیٹھیے، سمجھیے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے سے کیا ملتا ہے، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ ان باتوں کو اچھی طرح جب جان لیں گے آپ نا، تو آپ خود میلاد منائیں گے۔ آپ تو میلاد منانے والے ہی ہیں۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہتے ہیں، یہ بچوں کو بتانا ضروری ہے۔ اب ہمارے بچے سے پوچھے کہ بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے، کوئی ایک بچہ تو بولو ہمارے نبی کا نام کیا ہے، ہمارے رسول کا نام کیا ہے۔ کوئی ایک بچہ، دیکھو بچوں کا یہ حال ہے، معلوم رکھ کے بھی نہیں بول رہی، معلوم ہے شرما رہی۔ یہ شرمانا چھوڑو، بولو صاف انداز میں، ہمارے نبی، ہمارے رسول، ہمارے آقا، ہمارے مالک کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ہم سرکار کے نام سے ہی واقف نہیں، کوئی بھی آ کے بول دیا میلاد منانا تو آپ خاموش بیٹھ جائیں گے۔ اب بچے میری تقریر سن کے پکوڑوں کو جواب دینا، پکوڑے پہ تو کون میلاد نہیں منانا، یہ جھنڈی کہیں کو لگائے، سمجھ لینا یہ پکوڑا دوزخ میں جانے والا ہے۔ لمبی داڑھی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، وقت میں نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، سرکار سے محبت رکھنے سے ہوتا ہے، سمجھے۔ اب یہ میلاد کی جھنڈی دیکھ کر انہیں تڑپا تو سمجھنا کہ یہ دوزخ میں جل رہا ہے۔ اگر یہ بولا واہ توفیق صاحب، واہ حامد صاحب، واہ عبداللہ صاحب، کیا کام کرے آپ، میلاد کا جلسہ رکھے اور جھنڈی لہرا دیے، آقا کے نام کے جھنڈے لہرا دیے، تو سمجھ لینا یہ بیچارہ سنی ہے اور جنت کے راستے پہ ہے۔ اب اس کو جواب دینا، کیونکہ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم خود اپنے آقا، اپنے پیغمبر، اپنے رسول کے نام سے واقف نہیں ہے۔ تو میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سرکار کا اسم گرامی کوئی پوچھا، کلمہ پڑھتے نا بھائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہیں ہے کوئی معبود، کون بولے یہ بات کہ کوئی معبود نہیں ہے،
اب یہاں تو دیکھ رہے ہیں اس کے آگے جھک رہے ہیں، ان کے آگے جھک رہے ہیں، وہاں جا کے جھک رہے ہیں، وہاں جھکے شرکیہ جلوسوں میں جا کے کھانا کھلا رہے ہیں. بچو بچو شرکیہ جلوسوں میں، شرکیہ اڈوں پہ جا کے. ایک تو خبیث ایسا ہے جا کے بت کے سامنے اس سے ہی منگ رہا، گیا مرتد ہو گیا، چلے گیا. یہ لیڈر آپ کو شرکیہ جلوسوں کا استعمال کرنے لگا رہے ہیں، شرکیہ جلوسوں میں کھانا کھلا رہے ہیں، شرکیہ جلوسوں میں پانی پلا رہے ہیں، جبکہ منع کیا گیا کہ شرکیہ جلوسوں سے رکو. اس لیے سرکار نے سب سے پہلے کیا پڑھایا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا پڑھایا؟ کیا پڑھایا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. سرکار دو عالم نے یہ عطا کیا. ہر سرکار نے بتا دیا یہ پیشانی بنی ہے تو اللہ کے آگے جھکنے کے لیے بنی، یہ سارا وجود بنا ہے تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بنا ہے، یہ زبان بنی ہے تو اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بنی ہے، اور یہ آنکھیں بنی ہے تو اللہ کے محبوب کو دیکھنے کے لیے بنی ہے. ہاں یہ ہاتھ پیر جسم میں خون ہے تو میلاد النبی کے جھنڈے لگانے کے لیے ہے، سرکار کا ذکر کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. سرکار نے آ کر ہم پر یہ احسان فرمایا کہ سرکار نے اللہ کا پتہ بتایا. سرکار نے کہا کہ تم شرک سے بچو، بتوں کے آگے مت جھکو. ہم مورتی پوجا نہیں کرتے، ہم بتوں کے آگے نہیں جھکتے، ہم جھکتے ہیں تو اللہ رب العزت کے آگے جھکتے ہیں، اللہ جل شانہ کے آگے جھکتے ہیں، وحدہ لا شریک کے آگے جھکتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے. اور سرکار نے بتا دیا جو سرکار کی تعظیم کرے گا اللہ اس سے خوشی ہے، اللہ اس سے خوش ہو جائے گا. سمجھ گئے آپ کو یہ لیڈر مشرک بنا دے رہے ہیں، آپ کو لیڈر لے جا کے مشرکانہ اڈوں پہ کر رہے ہیں تاکہ سب ملے. ہمارے بھائی، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے. ہمارا بھائی وہ ہے جو رسول پاک کا غلام ہے، جو ایمان والا ہے، جو اللہ کو ایک اکتا مانتا ہے، جو رسول پاک کی تعظیم کرتا ہے، کھڑے رہ کے سلام پڑھتا ہے اور یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. ہر کوئی بھائی نہیں ہو جاتا. بھائی بہن بولے تو بہن نہیں ہو جاتی، بھائی بولے تو بھائی نہیں ہوتا. مومن جو ہوتا ہے وہی بھائی اور بہن ہوتے ہیں. اس لیے حضور بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان، جن کو زمانہ بڑے بڑے نے مانا، اور حضور بہرالعلوم جن کی درگاہ شریف صدیق گلشن بہادر پورے میں ہے، وہ عظیم المرتبہ صوفی عالم محدث مفسر نے کیا کہا؟ صاف فرمایا کہ بتوں کی عظمت و شوکت جہاں سے کیوں نہ ہو باطل. آپ کو یہ بات تو آسانی سے سمجھ لینا چاہیے. بتوں کی عظمت و شوکت جہاں سے کیوں نہ ہو باطل، اڑاتا پرچم توحید ختم المرسلین آیا. کیوں آئے سرکار؟ کیوں پرچم اڑانا؟ کیوں جھنڈی لگانا؟ کیوں یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرنا؟ اس لیے کرنا کہ سرکار آئے تو سارے بت زمین پہ گر گئے. جب سرکار تشریف لائے، سرکار کی جلوہ گری ہو گئی تو جتنے جہاں بت تھے سب سرنگو ہو گئے، سب جھک گئے، زمین پہ گر گئے، ان کی عظمت ختم ہو گئی، اللہ کی وحدانیت قائم ہو گئی. اڑاتا پرچم توحید ختم المرسلین آیا. یہ سرکار کی آمد کا مقصد ہے. سرکار کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں، بتوں کے آگے نہ جھکیں، بتوں کی پیچھے نہ جائیں، ان کے جلوسوں میں شریک نہ ہوں، بلکہ ہم میلاد النبی منائیں. یہ سرکار کا جھنڈا دراصل توحید کا جھنڈا ہے، جس کو بہرالعلوم نے کہا اڑاتا پرچم توحید ختم المرسلین آیا. اور سرکار بہرالعلوم علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان نے کیا فرمایا؟ یہ باتیں یاد رکھنے کی ہے. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ سرکار کیوں آئے، سرکار کا نام کیا ہے، سرکار ہم کو کیا درس دیا ہے.
تو سرکار نے ہم کو توحید کا درس دیا ہے، سرکار نے اللہ کو ایک ماننے کا درس دیا ہے، سرکار نے کہا کہ اللہ صمد ہے، سرکار نے کہا اللہ کے نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ایک مانو، یہی سرکار بتانے کے لیے آئے۔ تو اس لیے حضور بحر العلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان نے فرمایا کہ یہ کہا کہ بتوں سے چھڑایا خدا سے ملایا، بتوں سے چھڑایا خدا سے ملایا، نبی خدا ہے ہمارے محمد، خدا سے ملایا، یہ سرکار اس لیے آئے۔ اب بولو میلاد منانا نہیں منانا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملانے کے لیے آئے، خدا کی تعریف کرانے کے لیے آئے، خدا کا راستہ بتانے کے لیے آئے، اور ہم جا کے شرکیہ جلوسوں میں شریک ہو رہے ہیں، ہم جا کے خدا کو چھوڑ رہے ہیں۔ پھر سرکار کا مقصد یہی ہے میلاد منانے کا کہ ہم سب اگر یہاں جمع ہوئے ہیں تو خدا کو وحدہ لا شریک مانیں، خدا کو پہچاننے کا راستہ دکھایا۔ عجب رہنما ہے ہمارے محمد، دکھا دیتے ہیں رب کعبہ کو حسرت، دکھا دیتے ہیں رب کعبہ کو حسرت، وہ قبلہ نما ہے ہمارے محمد۔ اگر آپ یہ بات سمجھ گئے تو پھر میلاد منانے کا مقصد پورا ہو گیا کہ ہماری پیشانی بنی ہے تو اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے بنی ہے، ہم سر جھکائیں گے خدا کے لیے، دل جھکائیں گے مصطفیٰ کے لیے، اس لیے سر جھکاتے ہیں اللہ کے لیے، میلاد مناتے ہیں رسول اللہ کے لیے، کیونکہ دل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم چاہتے ہیں۔ اور سرکار کیا ہے؟ سرکار قبلہ ہے ہمارا۔ کیا قبلہ ہے؟ کہ دکھا دیتے ہیں رب کعبہ کو حسرت، دکھا دیتے ہیں رب کعبہ کو حسرت، وہ قبلہ نما ہے ہمارے محمد۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ نے توحید کا ڈنکا بجا دیا، آپ نے وحدانیت کا ڈنکا بجا دیا۔ تسلیت پرستی تھی، اصنام پرستی تھی، بت پرستی تھی، لوگ جگہ جگہ جھکتے تھے، ہر ایک کو معبود بنا کے رکھ دیے تھے۔ سرکار نے کہا میں آخری نبی بن کر آیا ہوں اور تم کو تمہاری پیشانی بنی ہے تو اللہ کے آگے جھکنے کے لیے، یہ بتوں کے آگے جھکنے کے لیے نہیں ہے، یہ تسلیت کے لیے نہیں ہے، یہ اصنام پرستی کے لیے نہیں ہے، یہ دہریت کے لیے نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے توحید کا جب ڈنکا بجا دیا تو لوگ جوک در جوک آ کے سرکار کے خدموں کو پکڑنے لگے اور بتوں کو چھوڑنے لگے، تو کافران مکہ نے ان پر ظلم و زیادتی کی پہاڑ توڑ دیا۔ مسلمانوں، اگر ظالم آپ پر مصیبت توڑ رہے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مصیبت میں آ کے اللہ رسول کو نہیں چھوڑنا ہے، مصیبت میں آ کے توحید کو ختم نہیں کرنا ہے، مصیبت میں آ کے رسالت سے غفلت برتنا نہیں ہے۔ ہم وہی کلمہ پڑھنا ہے جو سرکار نے پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے جب آئے تو صحابہ اکرام، مکے کی وہ سرزمین ہے جہاں کعبے کے اندر سینکڑوں بت رکھے ہوئے ہیں، کعبے میں بھی بت رکھے ہوئے ہیں اور کعبے کے باہر بھی بت رکھے ہوئے ہیں، لیکن سرکار نے کہا صحابہ اکرام سے میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، اب مجھے تھامو گے تو میں خدا کا راستہ بتاؤں گا، تمہیں خدا تک پہنچاؤں گا۔ وہ ماننا ایسا ہے کہ تم اللہ کو ایک اور واحد مان لو اور یہ بتوں کی پرستی چھوڑ دو، بتوں کے آگے جھکنا چھوڑ دو۔ تو چند لوگ مسلمان ہونے لگے، اور کیسے لوگ مسلمان ہوئے؟ جو غریب تھے۔ کیسے لوگ مسلمان ہوئے؟ جن کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ کیسے لوگ مسلمان ہوئے؟ جو غلام تھے۔ آپ کہنے تو اتنا پیسہ ہے نا، پھر مناؤ نا میلاد، کھلاؤ نا لوگوں کو کھانے۔ ہمارے مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ سارے شہر میں روشنی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے پوتے کی شادی میں روشنی کریں گے، اپنی پوتی کی شادی میں روشنی کریں گے، جا کے شادی کر رہے ہیں اپنے گھر میں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، عقل مارے گئی ہے ہم لوگوں کی کہ شادی کر رہے ہیں اپنے گھر میں، اپنے گھر کو روشنی کرنے کے بجائے جا کے اتّا پور کے
جا کے جو ہے چمپا پیٹ کے شادی خانے ہیں اس کی روشنی کر رہے ہیں. انہیں الٹا پیسے بھی لے رہا, روشنی کر لے رہا. کہ کیا اسراف ہے. اور سرکار کی جو روشنی کرے گا, جیسا یہ گھر پہ روشنی ہے, جتنی روشنی کریں گے اللہ آپ کو اتنا نور جنت عطا فرمائے گا. سمجھ رہے؟ شادی میں روشنی زیادہ کریں گے پوچھو گی, شادی میں زیادہ کھانا کھلائیں گے پوچھو گی, شادی میں اسراف ہوگا, لیکن سرکار کے نام پر کھلائیں گے پوچھ نہیں ہوگی, بلکہ جنت کے کھانے مل جائیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ میلاد کی محفل ہے. یہاں آپ رحمتیں لے رہے ہیں, رحمتوں کا اصول ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا, یہاں ایک بات میں بچوں کو کہوں گا کہ سرکار نے اعلان نبوت فرمایا. ابھی مولانا بات کر رہے تھے کہ یہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات, سرکار کے معجزات, سرکار کی رحمتیں, سرکار کی برکتیں, سرکار کے احساسات, سرکار دو عالم کا کمال شخصیت کو بیان نہیں کرتے, ایسی باتیں بیان کرتے ہیں تاکہ بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بڑھ جائے کہ سرکار بھی ہماری طرح انسان تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. معاذ اللہ, سرکار ہماری طرح انسان نہیں ہے, سرکار اللہ کے نور ہے. یہ میلاد میں سمجھایا جاتا ہے, اس لیے ہم کھڑے رہ کے سلام پڑھتے ہیں. تو میں بچوں کو کہوں گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نیم آپ کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کے والد کا نام معلوم ہے بچوں کو؟ آپ کے والد کا نام ہے حضرت عبداللہ علیہ السلام. آپ کی والدہ یعنی مدر, آپ کی والدہ یعنی مدر کا نام ہے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ. بڑا احسان ہے حضرت آمنہ کا. حضرت آمنہ نے ایسا ہم کو انعام عطا فرمایا ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کو حضرت آمنہ کے بطن سے سرکار جلوہ گر ہو گئے. وہ اعزاز حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کو ملا ہے. تو کتنی ذات اعلیٰ ہے حضرت آمنہ کی, کتنی نور والی ذات ہے حضرت آمنہ کی. اس لیے میں بچوں کو سکھا رہا ہوں کہ سرکار کے والدین کا نام یاد رکھنا. آپ اپنے دادا کا نام بھول جاؤ لیکن سرکار کے والد کا نام نہیں بھولنا, سرکار کی والدہ کا نام نہیں بھولنا. نام یاد رکھو, سرکار خوش ہو جائیں گے کیونکہ اس امتی کو میرے والدین کا نام یاد ہے. اس لیے آپ کی والدہ کا نام, آپ کی مدر کا نام حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ ہے, اور آپ کے والد فادر کا نام حضرت عبداللہ علیہ السلام ہے. تو یہ ہے, اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب ہے, اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا یہ اعزاز ہے کہ ان کے سامنے کوئی آ کے کچھ بات نہیں کر سکتا تھا, ایسا نورانی چہرہ تھا. اور آپ کی پیشانی سے سرکار دو عالم کا نور چھلکتا تھا, اور آپ جس راستے پہ جاتے تھے وہ راستہ نرم ہو جاتا تھا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان ہے کہ آپ جو کیونکہ سرکار آنے والے تھے, جب جراحیم کا قبیلہ مکہ چھوڑ کے چلے گیا تو اس نے آب زمزم کو چھپا دیا, وہ کنویں کو چھپا دیا. یہ بات نہیں بتاتے کوئی بھی آپ کو, میں بتا رہا ہوں کس کے صدقے میں آپ زمزم پی رہے ہیں. بڑے جا کے اچک کے پکوڑے زمزم پی رہے ہیں. ہاں, زمزم کیا ہے معلوم ہے تمہاروں کو؟ تبرک نہیں, ہم کھاتے ہیں. ہم جو ہے نا اولیاء اللہ کا تبرک نہیں کھاتے, پیتے تھے. تو کیا پی لے رہا تیرے کو نہیں معلوم ہے؟ سمجھے؟ ہم وہ نہیں کرتے, غوث اعظم کی کیا نہیں کرتے. تیری قسمت ہی نہیں ہے تو کہاں بھوکے رہے تو. یہ ہم غریب نواز کی چھٹی نہیں کرتے, نہ کو کر. ہم تو کرتے بریانی کھاتے. یہ آب زمزم کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ آب زمزم تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا تبرک ہے. یہ ہے سنیوں کا مقدر.
حضرت اسماعیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دو شہزادے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام سے تو کئی انبیاء ظاہر ہوئے، کئی انبیاء آئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی آئے ہمارے آقا، اور سارے نبیوں سے افضل ہو گئے. یہ میلاد میں بتایا جاتا ہے. یہ معلومات آپ کو رکھنا ضروری ہے. جب میلاد منانے میں مزہ آئے گا. ہمارے آقا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ہمارے آقا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ افضل الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہے، علم غیب رکھنے والے آقا ہیں، اور سارے کونین کے شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، مختار کل ہیں. یہ آقا کا تعارف ہے. وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے زمزم نکلا. وہ تو پی رہا ان کا تبرک، اور بول رہا ہم تبرک نہیں کہتے، تو پھر زمزم بھی پینا بند کر دے. زمزم کی برکتیں کیا ہے؟ اب آپ زمزم پہ سن لیجئے. یہ زمزم کے پینے سے پہلے جو دعا کریں گے اللہ قبول کر لیتا ہے. اور زمزم کا طریقہ احادیث میں آیا. اب کہاں جاتا رے پکوڑے تو؟ میلاد نہیں مناتا، کھیر پوری نہیں کھاتا، 11ویں شریف نہیں کرتا، یا غوث نہیں بولتا، درگاہ کو نہیں جاتا، تبرک نہیں حاصل کرتا، تو سن حدیث پڑھتا کہ نہیں پڑھتا؟ تو میں اس لیے کہتا ہوں، یہ جتنے وہابی ہیں نا، یہ جتنے دیوبندی آئے، تبلیغ جماعت، جماعت اسلامی، انہوں اللہ کو بھی نہیں مانتے. کیونکہ دیوبندیوں نے لکھ لیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. آپ بولو اللہ جھوٹ بولتا؟ بولو بولو. یہ دیوبندیاں، یہ تبلیغی جماعت والے، یہ خبیثاں، اہل حدیث، 8 رکعت تراویح پڑھنے والے، یا رسول اللہ بولنے کو شرک کرنے والے، میلاد کو شرک و بدعت کرنے والے، یہ لکھ رہے ہیں اپنی کتابوں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں لکھا ہے کتابوں میں اللہ بھی بھول جاتا. کہتے اللہ بھولتا؟ بولو اللہ بھولتا کیا؟ کیا پکوڑے تو نہیں ہے نا آپ لوگ؟ زور سے بولا نہیں، بولو نا. اللہ بھولتا؟ ہاں. انہوں بول رہے ہیں اللہ بھول گیا تو یاد دلا دینا. کہتے کون ہم یاد دلانا اللہ کو؟ تو یہ جو پکوڑے ہیں نا، یہ بالکل عقیدے کے سکوڑے ہیں. یہ انہوں اللہ کو بھی نہیں مانتے، تبرک کو بھی نہیں مانتے، درگاہوں کو بھی نہیں مانتے، جھنڈوں کو بھی نہیں مانتے، میلاد کو بھی نہیں مانتے. اب میں بتا رہا ہوں تیرے کو تبرک کیا ہوتا ہے. زمزم کو بڑے مرتے نا، زم 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 زم. کدھر زمزم پی رہا؟ چل تیرے میں وہ کچھ ہے نہیں دم، کیوں پی رہا تو زمزم؟ لا پہلے عقیدے کا دم، بعد میں پی زمزم. کدھر؟ آگے ہمارے نوجوان کو بھٹکانے کے لیے وہ زمزم کی یہ برکت ہے کہ جو دعا کرتے ہیں زمزم پینے سے پہلے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اور زمزم کئی بیماریوں کو میں شفا ہے، اور زمزم غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے زمزم کا پانی. اور وہ زمزم پینے کا طریقہ کیا ہے؟ سنو پکوڑو، میلاد کے چورو، رسول کے دشمنوں، سرکار کے گستاخوں، سنو زمزم پینے کا طریقہ حدیث میں ہے. تم بھی مانتے، ایسا ماننا ادھورا، کچھ کام نہیں آئے گا. سنیوں کی طرح مانے، میلاد بھی منانا، زمزم بھی پینا. کہ زمزم پینا ہے تو کھڑے رہ کے پینا ہے. دنیا کا کوئی پانی بیٹھ کے پینا ہے کہ نہیں ہے؟ اتنے تو معلومات ہے نا بھئی آپ کو. پانی پینا بیٹھ کے پینا ہے بول کے معلوم نہیں معلوم؟ ہر پانی بیٹھ کے پینا ہے، لیکن زمزم شریف زمزم کھڑے رہ کے پینا. آپ چائے پیے نا، پھر آواز کہیں کو نہیں کر رہے یارو.
زمزم کھڑے رہ کے پینا ہے، کیونکہ یہ زمزم کی تعظیم ہے۔ جب پانی کی تعظیم ہو سکتی ہے تو جس کی ایڑیوں سے زمزم نکلا ان کی کتنی بڑی تعظیم ہوگی، اور اس ایڑیوں سے نکلنے والے نبی سے جو افضل ہے ہمارے آقا، ان کی کتنی بڑی تعظیم ہوگی۔ اس لیے تعظیم مصطفیٰ میں میلاد منائی جاتی ہے۔ اور جو میں بات بتانا چاہ رہا تھا وہ سن لیجئے آپ، کہ زمزم میں کیا ہوا۔ خالی زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے برآمد ہو کے ان کا تبرک نہیں بنا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن زمزم میں داخل فرمایا ہے۔ لعاب دہن میں تو سمجھے، سرکار اپنا مبارک تھوک زمزم میں داخل کرے کنویں میں۔ اب جتنے لوگ زمزم پی رہے ہیں وہ مصطفیٰ کے تھوک کا تبرک ہے۔ اب پکوڑے میلاد نہیں منانے والے، کھیر پوریوں سے چڑھنے والے، جھنڈیوں سے چڑھنے والے، روشنی سے چڑھنے والے، اب تو زمزم نہیں پینا، بے غیرتا ہوگا تو پینگا، غیرت مند ہے تو یہ سمجھ کے پینگا کہ یہ رسول پاک کا تبرک ہے۔ اس لیے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے سرکار نے کہا کھڑے رہ کے تعظیماً زمزم کو پینا۔ جب زمزم میں تھوک شامل ہو گیا سرکار کا تو کھڑے رہ کے پینا ہے، تو پھر سرکار کا سلام کھڑے کے پڑھنا کہ نہیں پڑھنا؟ بولیے ذرا زور سے بولیے، پڑھنا کہ نہیں پڑھنا؟ اس لیے اہل سنت جماعت سرکار کا سلام جہاں پڑھتے ہیں کھڑے رہ کے پڑھتے ہیں، ٹوپی پہن کے نماز پڑھتے ہیں، بغیر ٹوپی جو بیٹھے ہیں دستی ہے تو اوڑھ لیجئے، یہ سرکار کی محفل ہے، اگر آپ کے پاس دستی ہے تو اوڑھ لیجئے، ٹوپی ہے تو اوڑھ لیجئے، نہیں تو بازو والے سے دستی لے کے اوڑھ لیجئے، کیونکہ یہ تعظیم کا جلسہ ہے، یہ محبت کا جلسہ ہے، یہ عظمت کا جلسہ ہے۔ یہاں بیٹھیے محبت سے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جلسے میں کیا کیا ملنے والا ہے۔ تو اب زمزم، جب جراحیم کا قبیلہ گیا مکے سے تو انہوں نے کیا کیا، زمزم کے کنویں کو بند کر دیا اور نشانی باقی نہیں رکھا۔ تو کئی سالوں تک زمزم کہاں نہیں معلوم تھا۔ یہ سرکار کا صدقہ ہے، سن لو، یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اور کوئی بتانے کی نہیں۔ ہاں یہ بتائیں گے میلاد نہیں کرنا، جیسا وہ نظامیہ کا مفتی سیاست میں دے دیا، وہ سیاست والے کو بھی خیال نہیں ہے، چھاپ دیا۔ ہمارے مولانا جواب دیے تو اس کے جواب میں ٹیڑھا بنگا اچھا اونچا جواب دیا۔ میں آپ کو بولا کہ وہ تقریر کرو تو انہوں کرے نہیں۔ ارے بھائی آپ لوگوں کو بتانا ہے، آج کل کے مفتی، آج کل کے عالم ہم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ہم آج کل کے مفتیوں کو، آج کل کے عالموں کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں تو بانی جامع نظامیہ کو مانتے ہیں۔ یہ نظامیہ کا نام لے کے دھوکہ دے رہے ہیں، وہابیوں سے مل رہے ہیں۔ کیسے بیان ہے؟ صرف دو ہی عیدیں ہیں، کہتے تو ہندہ ہے، تو عالم ہے نا، 16-18 سال پڑھا نہیں کر پڑھا نظامیہ میں، تیرے کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ مقاصد اسلام میں حضرت شیخ الاسلام امام اہل سنت عارف باللہ حافظ انوار اللہ فاروقی بانی جامع جامع نے مولود النبی پہ رسالے لکھ دیا ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن عید الاعیاد ہے، عیدوں کی عید ہے۔ تو ان کا نمک کھا کے، ان کے ٹکڑے توڑ کے، ان کے عقیدے کے خلاف اخباروں میں دے رہا ہے۔ شرم کرو نظامیہ والوں، کیوں نظامیہ والے اب تک جواب نہیں دے رہے ہیں؟ ہم ہر نظامیہ والے کو نہیں مانتے، ہم اس کو مانتے ہیں جو شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ کے عقیدے پہ چلتا ہے۔ بولو میں سچ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ آپ بولو۔ انہیں آگے ہم نظامیہ کی ڈگری، انہیں آگے بلا مفتی۔ ہم ہر مفتی ہر عالم کو نہیں مانتے، ہم اس مفتی عالم کو مانتے ہیں جو کھڑے رہ کے سلام پڑھتا ہے، میلاد مناتا ہے، میلاد کی جھنڈیوں سے خوش ہوتا ہے، یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرتا ہے، یا غوث کہتا ہے، درگاہ کو چومتا ہے۔ کھڑے رہ کے بول رہا دو عیداں ہیں، وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، دو عیداں ہیں۔ آپ کو تو بھی معلوم ہونا چاہیے نا، مجمع کو صرف دو عید ہے۔ ارے سرکار نے تو یہ بھی فرمایا نا کہ جمعہ بھی عید ہے کہ نہیں؟ حدیث میں
پھر انہیں حدیث کیا پڑھا تو پتا چلا یہ لوگ نہ حدیث کو دیکھتے نہ قرآن کو، خالی ڈگریاں لے کے ناچتے رہتے. اس لیے ہم ڈگریوں کو نہیں دیکھتے، آقا کی محبت کو دیکھتے ہیں. اب آپ سمجھ لو اچھی طرح، نظامیہ نظامیہ نظامیہ، بڑے آگے نظامیہ. میرے سامنے آگے بات کر، میں نکال کے بتاتا ہوں بانی جامعہ کی کتابیں. حضرت کے عقیدے کے خلاف جو جائیں گا ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. بانی جامعہ اے امام اہل سنت ہیں، ہمارے آقا نعمت ہیں، عظیم البرکت ہیں، حافظ ہیں، عالم صوفی ہیں، اللہ کے ولی ہیں. بانی جامعہ تمہارے نہیں ہو سکتے، ہمارے ہیں، کیونکہ ہم بانی جامعہ کو اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب مانتے ہیں. اور اللہ کا ولی محبوب سارے مسلمانوں کا ہوتا ہے. اب آپ اس کی مثال آسان دیتا ہوں. اب ہمارے گھر میں غوث اعظم کی 11ویں کرتے نہیں کرتے؟ کیا خالی بغداد والے کرنا کیا؟ 11ویں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو اللہ کا محبوب مانتے ہیں، اس لیے گھر گھر 11ویں ہوتی ہے. تو اس لیے ہم بانی جامعہ کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. ان کے عقیدے کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کے ضروری ہے. جامعہ سے فارغ ہونا نہیں، انہوں فارغ ہو گئے، ایسے فارغ ہو گئے کہ عقیدہ بھی فارغ ہو گیا ان کا. اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اس لیے حضرت بانی جامعہ نے لکھا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا دراصل پہچان ہے. خیر میں ادھر چلے گیا، آپ کو آب زمزم وہ مکمل کرتا ہوں. میری تقریر ادھر کچھ ادھر کی ہو جا رہی، میں دنوں سے دیکھ رہا ہوں. وہاں واقعہ بولا، واقعہ ادھورا کر دیا، پھر وہاں سے گیا تو میں یہ مکمل واقعہ کرتا ہوں. زمزم، آب زمزم، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آب زمزم کا جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ صدقہ کس کا ہے؟ جب وہ لوگ قبیلے والے چلے گئے اور وہ کنویں کو پاٹ دیے، کنویں کا پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن جب سرکار کا آمد کا وقت قریب آنے لگا، حضرت عبد المطلب دنیا میں جلوہ گر ہوئے. آپ بڑے سرداروں میں ہیں اور آپ کو کعبے کی خدمت میں مامور تھے. اللہ تبارک و تعالی حضرت عبد المطلب کے پیشانی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رکھا تھا. یہ نور حضرت آدم سے چل کر سرکار کا نور، کیونکہ سرکار کون ہے؟ اللہ کا نور ہے. اور یہ نور چلتا ہوا آیا حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء سے ہوتے حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، وہاں سے پورے بزرگوں کی سرکار کے اجداد پوروں کی پیشانی میں ہوتا ہوا حضرت ہاشم، پھر حضرت عبد المطلب میں آیا. حضرت عبد المطلب کی پیشانی سے نور چمکتا تھا اور آپ کو درخت اور پہاڑ سلام کرتے تھے. اس لیے سرکار کو سلام کرنا ہم اہل سنت و جماعت کا مقدر ہے. جب پہاڑ اور شجر درخت پر سلام کر رہے ہیں، ہم تو امتی ہیں نا جی. انہیں کھڑے رہ کے بولا سلام پڑھنا کہاں ہے؟ بولا سنیوں کے پاس ہے. تیرے کو نہیں سمجھ میں آتا، تیرا مغز مارے گیا، تو اللہ کو نہیں مانتا تو رسول کو کیا مانے گا؟ تو حضرت عبد المطلب جب سرکار کا وقت قریب آیا آمد کا، تو حضرت عبد المطلب کو خواب پڑا. اللہ نے خواب میں بتایا کہ زمزم کا مقام کون سا ہے. تو حضرت عبد المطلب نے کیا کیا؟ اپنے صاحبزادے کو، ان کے ایک ہی صاحبزادے تھے جب، حضرت حارث کو لے کر کنواں کھودنے لگے. پورے مکے والے بولے نہیں کھودنا، یہ حرم میں کیا کھدائی کر رہے ہیں؟ کوئی ساتھ نہیں دیا. صرف حضرت عبد المطلب کے مقدر میں تھی یہ بات، دوسرے کے کو ساتھ دیں گے؟ سب شرک میں مبتلا تھے. عبد المطلب حضرت ابراہیم کے مذہب پہ تھے. اس لیے حضرت عبد المطلب نے اپنے شہزادے حضرت حارث کو لے کر کھدائی کی. کنواں ظاہر ہوا، آج سب پانی پی رہے ہیں حضرت عبد المطلب کے صدقے میں. اور یہ آمد مصطفیٰ کی پہلی خوشی تھی جو زمزم نکل گیا. دیکھیں
اللہ نے برکتیں کیسی ظاہر کی سرکار آنے سے قبل، اللہ نے یہ برکتیں دی. اب کوئی میلاد کا مخالف ہے تو وہ آب زمزم نہ پیے، پیا تو بے غیرتا ہے تو. اب تو اگر بولا یہی میلاد کی وجہ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے آب زمزم کا پانی برآمد ہوا، ہم کو زمزم کا پانی ملا، ہم کو زمزم نصیب ہو گیا، یہ سرکار کی آمد کی برکت ہے، سرکار دو عالم کا تبرک ہے. اب اس کے بعد میں یہاں بیٹھنے والے سارے سنی بھائیوں سے کہوں گا، اب آپ اپنے گھر میں میلاد منائیں گے کہ نہیں منائیں گے؟ جھنڈے لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ روشنی کریں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ نہیں ہے تو پھر زمزم کا پانی نہیں پینا، زمزم کی طرف دیکھنا نہیں. بے غیرتے ہوں گے جو زمزم کی طرف دیکھیں گے. اگر زمزم کا پانی پینا ہے تو پھر میلاد شریف دھوم سے منانا ہے. یہ سرکار ہے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے منت کی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے ہوں گے تو میں ایک تیری راہ میں قربان کروں گا. یہ منت کر لیے. ان کو 10 بیٹے ہو گئے. یہ دیکھو کمال. اب یہاں دیکھتے جاؤ برکتیں سرکار کے نور کی، سرکار دو عالم کی آمد کی برکتیں دیکھتے جاؤ. ابھی سرکار نہیں آئے برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا. ہاں ارے ابھی سرکار نہیں آئے حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی. ابھی سرکار نہیں آئے حضرت نوح کی کشتی کنارے لگ گئی. ابھی سرکار نہیں آئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ گلزار بن گئی. ابھی سرکار نہیں آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ چھری نہیں چلی بکرا آ گیا. ابھی سرکار نہیں آئے حضرت موسیٰ کے لیے راستہ بن گیا. ابھی سرکار نہیں آئے حضرت عیسیٰ جس پر ہاتھ پھیر دیتے تھے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. یہ سرکار کی برکتیں ہیں. اب نہیں پوچھنا، اتنا کھل کے بتا رہا ہوں میں تمہارے کو. اب نہیں پوچھنا کہ میلاد کی برکتیں کیا ہیں. اب تو سرکار آ گئے ہیں، برکت ہی برکتیں ہیں. سرکار کی برکتیں انبیاء کو ملی ہیں، سرکار کی رحمتیں انبیاء کو ملی ہیں. اس لیے تو کہا گیا ان سے جو مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا، جو ان سے مستغنی ہوا. مستغنی بولے تو ان سے چھٹکارا پایا. نہیں میرے کو سرکار سے کوئی کام نہیں ہے، سمجھ لینا گیا دوزخ میں. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے. خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بتی پھول پھول، یا رسول غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے. غلامی موت میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، حق جماعت، حق جماعت، آفتاب خطابت، فیضان بحر العلوم. یہ ہے برکتیں سرکار کی. اللہ کے خلیل کو بھی سرکار دو عالم کی ضرورت ہے. آپ ہم کدھر ہیں؟ اپنی خوش نصیبی پر ناز کرو، میلاد کے جلسے میں بیٹھو، جلوس نکالو میلاد کا، گھر میں میلاد کی محفلیں کرو، درود و شریف کی محفلیں کرو، حمد و نعت کی محفلیں کرو، اللہ کو راضی کرو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے. ابھی سرکار کی آمد ہونے والی ہے تو ہر پیغمبر آ کے کہہ رہا ہے. حضرت آدم نے کہا حضرت رسول پاک خاتم نبین آنے والے ہیں. حضرت شیش نے کہا خاتم نبین آنے والے ہیں. حضرت یونس نے کہا خاتم نبین آنے والے ہیں. حضرت الیاس نے کہا خاتم النبین آنے والے ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا خاتم النبین آنے والے ہیں. حضرت اسماعیل نے کہا خاتم النبی آنے والے ہیں. حضرت اسحاق نے کہا خاتم النبین آنے والے ہیں. حضرت یعقوب نے کہا خاتم النبین آنے والے ہیں. حضرت یوسف نے کہا خاتم النبین آنے والے ہیں. حضرت شیش نے کہا خاتم
خاتم النبیین آنے والے ہیں، حضرت شعیب نے کہا خاتم النبیین آنے والے ہیں، حضرت موسیٰ نے کہا خاتم النبی آنے والے ہیں، حضرت ہارون نے کہا خاتم النبیین آنے والے ہیں، حضرت داؤد نے کہا خاتم النبی آنے والے ہیں، حضرت سلیمان نے کہا خاتم النبی آنے والے ہیں، حضرت زکریا نے کہا خاتم النبیین آنے والے ہیں، حضرت یحییٰ نے کہا خاتم النبیین آنے والے ہیں، حضرت عیسیٰ نے کہا خاتم النبیین آنے والے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا خاتم النبی آ گئے، حضرت فاروق اعظم نے کہا خاتم النبیین آ گئے، حضرت عثمان غنی نے کہا خاتم النبیین آ گئے، حضرت مولا علی نے کہا خاتم النبی آ گئے، امام حسن نے کہا خاتم النبیین آ گئے، امام حسین نے کہا خاتم النبیین آ گئے، امام حسن بصری نے کہا خاتم النبی آ گئے، جنید بغدادی نے کہا خاتم النبی آ گئے، امام ربانی مجدد الفسانی نے کہا خاتم النبی آ گئے، حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا خاتم النبیین آ گئے، غوث اعظم نے کہا خاتم النبیین آ گئے، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا خاتم النبیین آ گئے، یوسف بابا شریف بابا نے کہا خاتم النبیین آ گئے، حضرت بحری العلماء عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا خاتم النبیین آ گئے، محدث دکن نے کہا خاتم النبی آ گئے، حضرت انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا خاتم النبیین آ گئے، اعلیٰ حضرت نے کہا خاتم النبی آ گئے، اور یہ جلسہ کہہ رہا ہے خاتم النبی کی آمد ہے، اس لیے ہم جلسہ کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد۔ آپ کی سمجھ میں آگے بات؟ انبیاء نے آپ کی آمد کی خوشی منائی ہے، صحابہ نے آپ کی آمد کی خوشی منائی ہے، اور یہ چھٹ بھیا پوچھ رہا ہمارے سے میلاد منانا کیسا ہے؟ نظامیہ میں پڑھے گئے تھے، تم دیوبند ان کی چاہنے والے، تم کو کیا معلوم؟ اس لیے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بری سے چڑھتے، جو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بری سے چڑھا سمجھ لینا وہ سنی نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ اعلیٰ حضرت سے اس لیے چڑھتے کہ اعلیٰ حضرت نے صاف فرمایا نا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش، بولیے سب مل کے، حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یہ ہے، اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیر سے جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اب آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے یا رسول اللہ کی کثرت؟ اب کسی کی زبان خاموش نہیں رہنا، میں کہوں گا نعرہ رسالت، آپ یا رسول اللہ کہنا، ہر زبان بولے گی اگر آپ سرکار کے چاہنے والے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کی آمد، مصطفیٰ کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، مختار کی آمد، سرکار کی آمد، سید المرسلین کی آمد، خاتم النبیین کی آمد، ہمارے آقا کی آمد، ہمارے مولا کی آمد، ہمارے ماوا کی آمد، ہمارے ملجا کی آمد، ہمارے رسول کی آمد۔ یہ دھوم مچانا ہے، اور اس کا انعام کیا ملے گا؟ حدیث پاک سننے کو تیار ہے؟ وقت ہے میاں، حدیث پاک اب سنیے، اس کے بعد قرآن پاک، اور حدیث سنانے سے پہلے کل میں جو ہے ایک صحابیہ کا ذکر کر رہا تھا، وہ ادھورا رہ گیا، میں کدھر کی نکل گیا۔ بعد میں ہمارے سید مجاہد قادری صاحب بولے حضرت پھر وہ کیا ہوا؟ آپ بولے نہیں۔ مطلب ہو میاں ذرا بھول گیا، میں ادھر ادھر نکل گیا، ذرا میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اور مولانا کی بھی آمد نہیں ہوئی۔ ہاں، ہم بول رہے ہیں حضرت آئیے، نہیں تو فون کریے، فون آ کر رہے تو سوئچ آف ہے۔ کیا بولیں گے بھائی؟ کل ہماری طبیعت انتہائی خراب تھی، اللہ کا فضل ہو گیا، کل بھی جو ہے الحمدللہ 1.5 گھنٹہ تاخیر کرا، سرکار کا صدقہ ہے۔ تو میں اس میں یہ واقعہ بیان کیا کہ سرکار کی آمد سے، سرکار کے وسیلے سے سرکار کی برکتیں کیسی عظیم ہیں۔
ایک صحابیہ تھے. دیکھو جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو ظالموں نے مسلمان ہونے والوں پر بہت ظلم کیا. آپ کو تو اتنا نہیں ستایا جا رہا نا. کھانے کو کھانا ہے 3 ٹائم کھا رہے ہیں. ہوٹلاں دیکھو کتنی بھرے ہوئے ہیں. ہوٹلاں بند بھی کر گئے تو جا کے کھا رہے ہیں لوگ, مگر پھر بھی برکت نہیں ہے ہوٹلاں والوں کو, ہائے ہائے کرتے رہتے. اب کاروبار ہی نہیں ہے. بولا نہیں رہیں گا کیونکہ